السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن قدم بقدم میں آپ کا استقبال ہے۔ سورہ لحم کی 6 آیت کی تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ ایک ایسی دعا ہے کہ اگر انسان کسی سے سوال کرے، اگر ہم سے پوچھا جائے کہ سب سے بہترین دعا کیا ہے، تو ہر مسلمان کے لیے سب سے بہترین اور عالی ترین دعا اہدنا الصراط المستقیم ہے، جس کو خداوند عالم نے ہر مسلمان پر واجبی طور پر 10 مرتبہ پڑھنے کو کہا ہے۔ یہ ایسی دعا ہے سیدھے راستے کی۔ یقیناً اس میں کچھ نقطے ہیں۔ پہلا نقطہ یہی ہے کہ قرآن مجید میں 2 قسم کی ہدایت کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلی ہدایت تکوینی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے موجودات میں سے جانوروں کو، شہد کی مکھی کو جو ہدایت دی ہے، وہ کیسی ہدایت ہے؟ ہدایت تکوینی ہے کہ شہد کی مکھی کو یہ معلوم ہے، اس کو ایسا تعلیم دیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے گھونسلے بنائے، کس طریقے سے وہ جا کے پھولوں کے رسوں کو نکالے، اور کس طریقے سے رسوں کو پہچانے اور جوس کو نکال کر لا کے اور اپنے پورے وجود کو لگا کر وہ شہد کو بنائے، شہد کو نکالے۔ یہ شہد کی مکھی کو بتایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے پرندوں کو بتایا گیا ہے کہ وہ کس طریقے سے گرمیوں میں رہیں، کس طریقے سے سردیوں میں رہیں، سردیوں کے لیے گرمی کا انتظام کریں، گرمیوں کے لیے سردی کا انتظام کریں۔ یہ سارے جانوروں کو معلوم ہے۔ اسی طریقے سے انسان جانتا ہے کہ خداوند عالم نے ہر موجودات کو پیدا کیا۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ خداوند عالم نے ہر چیز کو، اس کی مقدار کو، اس کی تقدیر کو دیا ہے، پھر اس کو ہدایت دیا ہے۔ بدن کیسے خون بنائے، یہ سب ہدایت تکوینی کے نمونے ہیں جو خداوند عالم نے رکھا ہے، ہدایت تکوینی۔ دوسری ہدایت تشریعی ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جیسی کتاب کو بھیجا ہے، انبیاء کرام جیسے انسانوں کو بھیجا ہے کہ جو 1,24,000 نبی آئے ہیں، یہ سب تشریعی ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کو نازل کیا، یہ سب تشریعی ہدایت ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ خود یہ جو صراط اس لفظ میں آیا ہے، قرآن مجید میں 40 مرتبہ سے زیادہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ صحیح راستے کا انتخاب کرنا ہے، صحیح فکر کا انتخاب کرنا ہے، صحیح فکر انسان کو چننا ہے، انسان کی شخصیت کو بلند اور با مقصد بنانا ہے۔ انسان غور کرے کہ انسان کے سامنے الگ الگ راستے ہیں، لیکن ایک ہی راستے کو انسان کو انتخاب کرنا ہے۔ وہ الگ الگ راستے کون سے ہیں؟ خود انسان کی اپنی خواہشوں کے راستے ہیں، انسان کی چاہتوں اور خواہشوں کا راستہ ہے۔ دوسرا راستہ دوسروں کی چاہتوں اور خواہشوں کا راستہ ہے۔ دوسرے انسان ہم سے کیا چاہتے ہیں، انسان اس کے مطابق عمل کرنا چاہتا ہے۔ تیسرا راستہ شیطانی وسوسوں کا راستہ ہے کہ شیطان آ کے وسوسے کرتا ہے، اور پھر شیطانی وسوسوں کے ذریعے انسان کو جو راستے دکھائی دیتے ہیں، اس راستے پہ انسان چلنا چاہتا ہے۔ چوتھا راستہ سرکش اور طاغوت لوگوں کا راستہ ہے۔ پانچواں راستہ نیک اور صالح اچھے لوگوں کا راستہ ہے۔ ایک اور اہم راستہ جو ہے وہ انسان کے سامنے اللہ اور اولیاء الہی کا راستہ ہے، خدا اور اولیاء کا راستہ ہے۔ مومن بندہ وہ ہے کہ جو اللہ اور اولیاء الہی کے راستے کو چنتا ہے اور اس راستے کو انتخاب کر کے اسی کے راستے پر چلتا ہے۔ دوسرے تمام راستوں سے وہ افضل و برتر ہے، بالکل الگ ہے۔ یہ راستہ بالکل الگ ہے۔ تو اس راستے کے امتیازات کیا ہیں؟ انسان غور کرے۔ یہ جو راستہ انسان کے سامنے ہے، جس کو چن رہا ہے، اس کو انسان غور دے کہ اس کا کیا ہے۔ یعنی پہلا اس کا امتیاز یہ ہے، پہلی اس کی کوالٹی یہ ہے کہ دوسرے تمام راستے بدلا کرتے ہیں، لیکن اللہ کا راستہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، یہ ثابت ہے، اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا ہے۔ دوسرا امتیاز یہ ہے کہ
تمام راستوں کی تعداد زیادہ ہے، الگ الگ ہے، نہ جانے کتنے ہر راستے کی شاخیں ہیں، لیکن اللہ کا راستہ ایک ہی راستہ ہے، اس میں کوئی شاخیں نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے۔ تیسرا امتیاز یہ ہے کہ اللہ کے راستے پر جب انسان چلتا ہے تو انسان مطمئن رہتا ہے، انسان کو دل سے اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ اس نے صحیح راستہ اختیار کیا اور مقصد تک پہنچ جائے گا۔ چوتھا امتیاز یہ ہے کہ اللہ کے راستے کو انتخاب کرنے میں اور اس پر چلنے میں انسان کو کبھی شک اور گمراہی کا خطرہ نہیں رہتا، وہ کبھی شک میں نہیں پڑتا ہے، لہذا اس راستے کو انسان انتخاب کرتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ چوتھا نکتہ اس آیت میں یہی ہے، صراط مستقیم اللہ کا راستہ ہے، ان ربی علی صراط مستقیم، پروردگار کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم انبیاء کرام کا راستہ ہے، اللہ کی بندگی کا راستہ ہے، یعنی اللہ کا انبیاء کا راستہ ہے، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، بندوں کے لیے عبادت اور بندگی کا راستہ صراط مستقیم ہے، ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں۔ اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے کا راستہ صراط مستقیم ہے، یعنی انسان خدا کے راستے سے جڑ جائے، من یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، جو بھی اللہ کے راستے سے جڑ گیا اس کے سیدھے راستے کی طرف ہدایت ہو گئی۔ روایتوں کے مطابق صراط مستقیم اللہ کی کتاب ہے، پاکیزہ فطرت کا راستہ صراط مستقیم ہے، یہ روایتوں میں انسان کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ لہذا اس نقطے پہ بھی انسان کو توجہ کرنا چاہیے کہ انسان صراط مستقیم کو انتخاب کرنے میں اور ہمیشہ صراط مستقیم پر باقی رہنے کے لیے صرف اور صرف اللہ کی مدد چاہتا ہے، یعنی اسے خدا کی مدد چاہیے اور بس۔ مثال جیسے کہ ایک بلب جل رہا ہے، ٹیوب لائٹ جل رہی ہے، لائٹیں جل رہی ہیں، اس کو جلنے کے لیے ہمیشہ سپلائی سینٹر سے، پاور ہاؤس سے اسے جڑے رہنا ہے، اگر وہاں سے سلسلہ کٹ گیا تو یہ لائٹ بجھ جائے گی۔ اسی طریقے سے صراط مستقیم پر ہمیشہ انسان باقی رہے، اس سے خدا سے رشتہ جڑا رہنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ غور کریں، چھٹا نقطہ اس آیت میں یہ ہے کہ سیدھے راستے پر ہمیشہ صراط مستقیم پر باقی رہنے کی دعا ہر مسلمان کو ہر نماز میں، ہر دور میں کرنا ہے، ہر روز کرنا ہے، ہمیشہ کرنا ہے۔ یہ وہ دعا ہے کہ جسے سرکار مدینہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ کرتے تھے، یعنی ہر مسلمان 10 مرتبہ کرتا ہے، سرکار مدینہ روزانہ کم از کم 20 مرتبہ کرتے تھے، کیونکہ نماز شب بھی آپ پر واجب تھی۔ لہذا انسان غور کرے۔ ساتواں نقطہ جو اس آیت میں بیان کیا گیا وہ یہی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ہر فیصلے میں صراط مستقیم کو انتخاب کرنا چاہیے، نوکری ہو، جاب ہو، کوئی بھی ہو، انسان کو دوست بنانا ہے، انسان کو تعلیم کا میدان چننا ہے، انسان کو شادی بیاہ کے لیے رشتے اختیار کرنا ہے، ہر جگہ صراط مستقیم کو اپنانا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انسان کا عقیدہ صحیح ہو مگر عمل میں لغزش ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ عمل صحیح ہو عقیدے میں لغزش پیدا ہو جائے، لہٰذا ہر لمحہ ہر قدم پر صراط مستقیم کو اللہ سے طلب کرتے رہنا چاہیے، ہر لمحہ۔ 8واں نقطہ یہی ہے کہ صراط مستقیم کے درجات ہیں، لہذا جو راہ مستقیم پر ہیں ان کو بھی صراط مستقیم کی دعا درکار ہے، اولیاء الہی کو بھی درکار ہے۔ ہمیں دن میں 10 مرتبہ واجبی طور پر صراط مستقیم کو طلب کرنا ہے، اور خود سرکار نبی کریم واجبی طور پر جیسا کہ عرض کیا 20 مرتبہ سے زیادہ طلب کرتے تھے، نماز شب ان پر واجب تھی، یعنی خود صراط مستقیم پر وہ سوار تھے، اس کے بعد بھی انہیں دعا کی ضرورت تھی، لہٰذا ہمیشہ سب کو صراط مستقیم پر رہنے کی دعا کرنا چاہیے۔ صراط مستقیم کو پانے اور باقی رہنے کے لیے دونوں کے لیے دعا ضروری ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، خداوند عالم سے یہی دعا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر باقی اور گامزن رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔